بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 5 بچوں کی ماں، شوہر مر چکا تھا، بھائی حال نہ پوچھتے تھے، ماں باپ مر چکے تھے، سسرال والوں نے کچھ ماہ پاس رکھا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ویسے رضیہ پڑھی لکھی تھی، وہ بچوں کو لیے میکے آ گئی۔ بھابھی نے طنز کیا، ہم تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتی۔ رضیہ بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد تنہا ہو گئی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے، بچے کھانا مانگتے تھے لیکن رضیہ کہاں سے لا کر دیتی؟ پھر کسی نے کہا کہ وہ فلاں حاجی صاحب بہت رحم دل ہیں، ان سے مدد مانگو، تمہاری مدد کریں گے۔ رضیہ ان کے پاس گئی، حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ رضیہ نے سلام کیا، حاجی صاحب ایسا سے خیریت سے آنا ہوا؟ رضیہ اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکراتے ہوئے، اچھا آپ کو پیسے چاہیے، کتنے پیسے چاہیے؟ رضیہ روتے ہوئے بولی کہ بس اتنے کہ میرے بچے روٹی کھا سکیں۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، کمرے میں لے گئے۔ حاجی صاحب ایسا سے بولے کہ یہ لو 20,000 اور رات کو چکر لگانا یہاں۔ رضیہ حیرت میں بولی کہ کیوں آنا ہے رات کو؟ حاجی صاحب مسکرائے، سمجھا کرو نا، ہر ماہ تم کو پیسے دیا کروں گا۔ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے تھے۔ رضیہ سمجھ چکی تھی، سب پیسے حاجی کو واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، زمانے کی جانب دیکھ رہی تھی، سب مطلب کے پجاری تھے۔ جب رضیہ کا صبر ختم ہوا، سوچا 50 روپے کا زہر ملے گا، کھا کر مر جاتی ہوں، سب بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں۔ کچھ پیسے پاس تھے، ہوٹل سے کھانا خریدا، کھانے میں زہر ملایا، گھر چلی گئی۔ اب بچے جھگڑنے لگے، پہلے میں کھاؤں گا، پہلے مجھے دو، امی۔ رضیہ بچوں کو دیکھ رہی تھی جو جانتے بھی نہیں تھے کہ کھانا ان کی موت ہے۔ ہمت نہیں ہوئی، کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا، راستے میں تھی کہ سر چکرایا اور گر گئی، سڑک پر بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر رضیہ کو جانتا تھا کیونکہ کالج میں کبھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ رضیہ کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عزیر دیکھ رہا تھا کہ کیا حالت بنا رکھی ہے رضیہ نے۔ رضیہ تو بہت چلبلی سی، پیاری سی، شرارتی سی لڑکی تھی۔ جب رضیہ کو ہوش آیا، سامنے ڈاکٹر عزیر کھڑا تھا۔ رضیہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ عزیر نے پیار سے پوچھا کہ رضیہ یہ سب؟ رضیہ خاموش رہی۔ عزیر نے پھر پوچھا کہ رضیہ نے اپنا ہر دکھ بیان کیا۔ اور پھر جب اللہ قسمت بدلتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، جب رحمت برستی ہے، جب مرد کوئی مردانگی سے قائم رہتا ہے۔ عزیر کو جب بتایا رضیہ نے، اس کا شوہر مر چکا ہے، 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ایک حاجی صاحب نے راتوں کا سودا کیا، پھر بچوں کو زہر دینے لگی تھی، اب بے بس ہو کر گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ عزیر مسکرایا، رضیہ آؤ میرے ساتھ۔ عزیر نے ساتھ لیا، بچوں کے لیے کھانا خریدا، پھر رضیہ کی طرف دیکھ کر بولا، رضیہ میں بھی اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے، میری تلاش ختم ہوئی، کیا نکاح کرو گی مجھ سے؟ مجھے تمہارے 5 بچے بھی قبول ہیں۔ کہنے کو یہ ناممکن سا لگ رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کیسے 5 بچوں کی ماں کو اپنا سکتا ہے، لیکن عزیر نے رضیہ کو نئی زندگی دی تھی، رضیہ کو گناہ سے بچایا تھا۔ رضیہ نے پہلے انکار کیا، پھر ہاں کر دی، نکاح ہوا۔ رضیہ اب عزت کی زندگی گزار رہی ہے، بچے سب پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا۔ عزیر نے اپنا ہسپتال بنا لیا۔ عزیر نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی، اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ عزیر نے ثابت کر دیا تھا مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ عزیر نہ اپناتا رضیہ کو تو شاید رضیہ یا تو بازار کی رونق بن جاتی یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتی۔ آج کل ہر دوسری شادی شدہ عورت خود کو قیدی سمجھتی ہے، شوہر کے رویے سے تنگ ہے، وہ کیا جانے رضیہ بن کر رات کا سودا کرنا، کسی حاجی سے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا،
خدارا اگر عزت کی چار دیواری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ اور ہر دوسرا مرد اپنی بیوی سے تنگ ہے، مانا کہ بیوی آپ کو سمجھ نہیں پا رہی یا وقتی کوئی غصہ ہے، پلیز کسی کو عمر بھر کا دکھ نہ دیں۔ عزیر بن کر خوشیاں بانٹنے اور سہارا بن کر جئیں ایک دوسرے کا۔ میرے معاشرے کا ہر مرد اگر سمجھ جائے عزیر کی طرح کسی کو زندگی دینا تو کبھی کوئی لڑکی طوائف نہ بنے، کبھی کوئی ماں خودکشی نہ کرے۔ اگر ہر عورت سمجھ جائے طلاق یا ہم سفر کے بعد کا انجام تو ہر عورت صبر شکر کے ساتھ ہر شکوہ بھلا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل یوٹیوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور مزید اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔